ارکان پارلیمنٹ کے بعد کابینہ اراکین کی تنخواہوں میں بھی ریکارڈ اضافے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے اپنی ہی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو جائے گی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی۔ کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی۔ 6,000 ملازمین کی نوکریاں خطرے میں، 1,100 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی تجویز۔ اون عباس کی زیر سربراہی قائمہ کمیٹی صنعت اور پیداوار کا اجلاس۔ نجکاری سے قبل 2,600 میں سے 1,500 یوٹیلیٹی سٹورز کو چلایا جائے گا۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے پر مسابقتی کمیشن اور شوگر ملز مالکان طرف۔ چیئرمین کمیٹی اون عباس نے کہا کہ چینی ملک میں سرپلس تھی تو ہی برآمد کی اجازت دی گئی، پھر چینی کی قیمتیں کیوں بڑھیں؟ کیا شوگر ملز مالکان کرشنگ سیزن کے آخر میں خود قیمتیں بڑھا لیتے ہیں؟ حکومت کا بڑا فیصلہ، فائر بریگیڈ سمیت میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 1,400 عارضی ملازمین کو فارغ کرنے کی ہدایت۔ فائر بریگیڈ کے پاس پورے شہر کے لیے صرف 31 فائر فائٹرز مستقل اور 185 عارضی ہیں۔ عارضی ملازمین کو نکالنے کی صورت میں آتش زدگی کی صورت میں بڑے نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ IMF کے ساتھ وزارت خزانہ کے ورچوئل مذاکرات، ٹیکسز، فسکل اینڈ سرکولر ڈیٹ، مالیاتی نظم و نسق برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزارت خزانہ نے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فسکل پالیسیز کا مسودہ عالمی فنڈ کو واپس بھجوا دیا۔ اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط کے لیے IMF کے کمنٹس کا انتظار۔ اسٹاف لیول معاہدہ کب تک ہو جائے گا؟ صحافیوں کا سوال، آپ دعا کریں۔ سیکرٹری خزانہ امداد بوسال کا جواب۔ پاکستان کو IMF سے جلد خوشخبری ملنے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر امید، کہتے ہیں IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، بات چیت آخری مراحل میں ہے، جلد مکمل ہو جائیں گے۔ پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ موسم سرما میں کم بارشیں ہونا بڑے خطرے کی طرف اشارہ ہے۔ ایلون مسک کی اسٹار لنک کے پاکستان میں آپریشنز کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ وزیراعظم کی ہدایت پر پاکستان اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹار لنک کو پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشنز کی جانب سے لائسنس جاری کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی نے 8 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ میں 2 مزید ججز لائن پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں 2 نئے ججز کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ پانی PTI کی رہائی کے بغیر کوئی ڈائیلاگ نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پھر بتا دیا۔ افطار پارٹی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کی وہی اسپرٹس ہیں، ان سے ہر موضوع پر بات ہو جاتی ہے۔ افغانستان سے مذاکرات کی بات کرتا ہوں تو مخالفت کی جاتی ہے۔ PDM حکومت میں بھی طالبان سے بات کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ملک میں بہتری کے لیے قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، عوام کے بغیر کوئی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی۔ دریائے سندھ یا سندھ کے حصے کا پانی کا ایک بھی قطرہ ہم کسی کو نہیں لینے دیں گے، اور یہ نظر ہم نے رکھی ہوئی ہے اس پہ۔ وہ عارف الوی صاحب کے پاس گیا نہیں تھا کہ وہ کریں، اور میں نے بتایا تھا کہ زرداری، پریزیڈنٹ زرداری کے پاس میں بھی جاتا ہوں اپنی سکیمز لے کے، کوئی بھی جا سکتے ہیں، تو وہ اس پہ کہتے ہیں یار اچھی سکیمیں کرو، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ باقی صوبوں کا حق مار دو۔ سندھ اور پنجاب میں پانی کی لڑائی، پیپلز پارٹی کا کینال منصوبے کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے حصے کا ایک قطرہ پانی کسی کو نہیں دیں گے، کینال ایشو کا ایوان صدر سے کوئی تعلق نہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران رہنماؤں نے بتایا سندھ کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ کینال منصوبے کے خلاف جلسے بھی کریں گے اور گلی گلی احتجاج کریں گے۔ متنازع کینال منصوبہ غیر قانونی ہے جس کو بننا نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کے کیس میں پیش رفت۔ ارمغان کے موبائل فون کا ڈیٹا ریکور ہونا شروع۔ چیٹ کا ایک اور اسکرین شاٹ GTV نیوز نے حاصل کر لیا۔ کامران قریشی نے بھی سب سے معافی مانگ لی۔ AVCC کے ہاتھوں گرفتار کامران قریشی کا بیان GTV نیوز کو موصول، کہا کہ مجھے کیس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ لاؤڈ ہو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، غصے میں نے کچھ بے
آمیزگاہ باتیں کر دی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں بھائی. عامر مصطفیٰ ہیں، جس طرح لاش کی ریکوری ہوئی، چیزیں ہوئی، اس پہ میں اکثر بہت سارے میڈیا پہ ڈفرینٹ بیان آتے تھے، تو اگر میرے منہ سے کوئی اس کے لیے میں میڈیا سے پہلے تو معافی مانگنا چاہتا ہوں. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ہاتھوں نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کی گرفتاری. فراڈ کیس میں ماڈل نادیہ حسین بڑی بینیفیشری نکلی. کارپوریٹ کرائم سرکل نے تحقیقات میں اہم شواہد حاصل کر لیے. نادیہ حسین کے 2 سیلون بینک فراڈ کی رقم سے چلانے کا انکشاف ہوا. ماڈل نادیہ حسین کو فراڈ کیس میں طلب کرنے کا فیصلہ. صہیونی فوج نے غزہ کو واحد کینسر اسپتال ملیہ میٹ کر دیا. زمینی آپریشنز میں توسیع. اسرائیل نے فلسطینیوں کو مزید علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا. یرغمالی رہا نہ کرنے پر غزہ کو ضم کرنے کی دھمکی. صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تمام فوجی اور شہری دباؤ کا استعمال کرے گا. اس میں غزہ کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر عمل درآمد بھی شامل ہے. حماس کی OIC اور عرب لیگ سے فوری اقدامات کی اپیل. امریکہ نے حملہ کیا تو اسے زوردار تھپڑ رسید کریں گے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سخت انتباہ. بولے کبھی تصادم شروع نہیں کیا، حملہ ہوا تو سخت جواب دیں گے. ایران کو خطے میں پراکسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مزاحمتی گروہوں کے اپنے محرکات ہیں اور وہ اسی پر عمل کرتے ہیں. آکلینڈ میں شاہینوں کا کیویز کو کرارا جواب. تیسرے T20 میچ میں گرین شرٹس کی 9 وکٹوں سے فتح. 205 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. نوجوان بلے باز حسن نواز کی بہترین بلے بازی، ناقابل شکست سینچری اسکور کی. کپتان سلمان علی آغا بھی نصف سینچری بنا کر ناقابل شکست رہے. محمد حارث 41 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. میزبان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 204 رنز بنائے تھے. مارک چیپمن 94 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. حارث رؤف نے 3، شاہین شاہ، ابرار اور عباس آفریدی نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں. 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل. نوجوان بلے باز حسن نواز کی شاندار پرفارمنس کیوی بالرز کا بھرکس نکال دیا. حسن نے اپنے تیسرے ہی میچ میں 44 گیندوں پر 7 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 104 رنز بنائے. حسن نواز نے T20 میں بابر اعظم کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. انہوں نے 44 گیندوں پر سینچری اسکور کی. بابر اعظم نے 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 49 گیندوں پر سینچری اسکور کی تھی. ٹینس سٹار احسام الحق اور عقیل خان نے چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی. ITF ماسٹرز ورلڈ ڈبلز ایونٹ میں پاکستان کے لیے پہلی بار گولڈ میڈل جیت لیا. دونوں کھلاڑیوں نے پاکستان سے 45+ کیٹیگری میں ترک اور سویڈش کھلاڑی کی جوڑی کو شکست دی. عقیل خان سنگلز ایونٹ میں بھی برونز میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہے. ماہ رمضان ماہ غفران کا آخری عشرہ، جہنم کی آگ سے نجات، ہر لمحہ ہر گھڑی رحمتوں برکتوں فضیلتوں کی برسات، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش. ملک بھر کی ہزاروں چھوٹی بڑی مساجد میں لاکھوں عاشقان رسول اعتکاف میں بیٹھ گئے. اعتکاف تزکیہ نفس قربت الہی کا ذریعہ. اعتکاف میں فرض عبادات کے ساتھ نفل اور قضا کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے. عین اللہ، وجہ اللہ اور لسان اللہ کی شب شہادت فرش عزا بچ گئی. جگہ جگہ مجالس داماد رسول، شوہر بطول اور جنت کے سرداروں کے والد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نماز فجر کے دوران سجدے میں خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے ضرب لگائی. اپنے قاتل کو شربت پلانے اور کعبے میں پیدا ہونے والے مولا کائنات 21 رمضان کو شہید ہوئے. ملک بھر میں آج یوم علی کی مناسبت سے جلوس نکالے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت، کہ اب تمہاری مدد کی جائے گی. اور آپ نے یہ تک فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں اللہ میری مدد نہ کرے. مقصد یہ تھا کہ جب تم سے معاہدہ ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیا ویلیوز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت میں ہمیں اس کی بڑی واضح مثالیں ملتی ہیں. جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہونے کے بعد انصار کو اس چیز کی تھوڑی سی ایک قلق تھا، ایک بے چینی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اب اپنے شہر میں آ گئے، فتح مکہ بھی ہو گیا، یہ یہیں رہ جائیں گے، ہم مدینہ ایسا نہ ہو اکیلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معاہدے کی پاسداری تھی. 20 رمضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم دن جب کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا گیا. طویل عرصے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبے کی چھت پر لہرایا گیا. GTV نیوز پر سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان، علماء کرام کی فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو، قرآن پاک کی تلاوت، پرسوز و پر نور محفل نعت، شیف گلزار کے سحر و افطار میں مزے مزے کے پکوان. اسپیشل ٹرانسمیشن عرفان رمضان عوامی توجہ کا مرکز.
बाजी इधर से ले लें, फर्शी शलवार आ गई बाजी, फर्शी शलवार 1700 में आने वाली बाजी ले लें, मिनिमम रेट। कहते हैं गुजरा दौर वापस नहीं आता, लेकिन गुजरे फैशन जरूर वापस आ जाते हैं। फर्शी शलवार 17 से 20वीं सदी तक शाहाना लिबास रहा। 2025 में फर्शी शलवार ने फिर धूम मचा दी। पुरानी रिवायत नए अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए वापस आ गई। और मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग की उल्टी गिनती शुरू। कपड़ों, जूतों, चप्पलों की दुकानों पर रश। ख्वातीन ईद पर एक दूसरे से बढ़कर दिखाई देने की तगो-दो में हर चीज में मैचिंग जरूरी। हैंड बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग में इजाफा।